جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोशाखाना केस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें हैं, जब तक उनके ऊपर फैसला नहीं हो जाता तो जो ट्रायल कोर्ट है जहां पे इस वक्त तोशाखाना का केस चल रहा है वो हतमी फैसला नहीं सुना सकते। ये सामने आप एक्सप्रेस की खबर भी देख रहे हैं, उसमें यह भी कोट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी की शिक 526 की झेली शिक 8 के तहत जब तक मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त पर फैसला ना हो जाए उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ट्रायल कोर्ट जहां पे जज साहब की जिस अदालत के अंदर वो तोशाखाना का केस चल रहा है उसकी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होती रहती हैं, वो आपको पता ही है, उसमें हतमी फैसला नहीं आ सकता तब तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें हैं उनको ना निपटा दिया जाए, उन पे ना फैसला आए। अब एक तरफ वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने हतमी दलाइल देना शुरू कर दिए हैं और जज साहब की भी ये ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी हतमी दलाइल दिए जाएं। इस हवाले से जो पीटीआई के वकील हैं वो भी ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोथा, उन्होंने भी ट्वीट किया अब से कुछ देर पहले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल ये है कि ट्रांसफर की दरखास्त जस्टिस आमिर फारूक के पास जेर समात है और आज इस केस में फैसला आना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले हुक्म के मुताबिक दूसरी दरखास्तें भी साथ ही फैसला होना जरूरी है, दूसरी दरखास्तों का भी, और जिसमें सबसे अहम इस केस में नाकाबिले समात होने की इस्तदा है। सारी नजरें जस्टिस आमिर फारूक की अदालत की तरफ ट्रांसफर की दरखास्त के अलावा दीगर दरखास्तों पर क्या हुक्म जारी होता है अब ये बहुत ज्यादा अहम है। तो यानी कि अब ये जब तक उन दरखास्तों के ऊपर फैसला नहीं आता यहां पे कोई हतमी फैसला नहीं आ सकता। लेकिन क्या मैं यहां पे हतमी तौर पे आपको ये बता सकता हूं कि बाय द टाइम आप ये वीडियो देखेंगे तो कोई फैसला नहीं आया होगा? इस पे मैं कोई हतमी राय अभी नहीं दे सकता। कानूनी और आईनी माहिरीन जो है वो देख रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस पे सियासी तबसरे भी हो रहे हैं। फारूक हबीब साहब ने इस पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब से केस ट्रांसफर की दरखास्त के फैसले तक जज हुमायूं दिलावर साहब को फैसला ना सुनाने का कहा है बुनियादी तौर पे कि वो फैसला नहीं सुना सकते। और ये फारूक हबीब साहब लिखते हैं, दूसरी जानिब जज हुमायूं दिलावर तमाम इंसाफ के कानूनी तकाजों को नजरअंदाज करके फैसला करना चाहते हैं। अब ये मुबैना तौर पे इनका एक इल्जाम है, ये सियासी बयानिया भी हो सकता है, उनके वकला भी इस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं, और लेकिन केस तो देखें अदालतों में ही डिसाइड होगा। अब देखते हैं कि ये चीजें किस तरफ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गए, हाई कोर्ट में भी गए हैं। तोशाखाना का केस जिस तेजी से चल रहा है उस पे वकला के साथ साथ सहाफी भी यहां तक कह रहे हैं कि जनाब बड़े हाई प्रोफाइल केस कवर किए लेकिन इस किस्म की तेजी नहीं देखी। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर के घर पे छापा पड़ा है, हाँ जी, और वहां से जो कुछ बरामद हुआ उससे पूरी कौम को बिल्कुल अब पता चल जाएगा कि जनाब क्या मामलात हैं। और जो हुकूमत का बयानिया है कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, तो वो छापे के बाद जो चीजें बरामद हुई हैं तो उससे तो लगता यही है कि पाबंदी लगनी चाहिए। ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर के घर पे छापे में पुलिस को क्या मिला। जी हाँ जी, अली अमीन गंडापुर आपको पता है कि जनाब वो अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदर हैं। पहले वहां पे आपको पता है परवेज खटक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के जो सारे मामलात हैं पीटीआई के जो सदर हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। परवेज खटक साहब ने भी कुछ बातें की हैं, मैं उस तरफ भी आता हूं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के घर से जो कुछ मिला है उसके बाद अब कौम को जो है किसी किस्म का कोई शक नहीं रहना चाहिए। जनाब ये खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि छापे में घर से गुलेलें और डंडे बरामद हुए हैं। जी हाँ जी, गुलेलें। तो अली अमीन गंडापुर के घर से गुलेल बरामद हुई है और ये एक बड़ी बरामद है और अब जो है कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। साथ ये भी लिखा है कि घर से सैलाब रिलीफ, कोरोना रिलीफ का सामान भी बरामद हुआ है। पता नहीं कौन सा वो सामान है, सैलाब रिलीफ और कोरोना रिलीफ का। अली अमीन गंडापुर के अहले खाना का कहना है कि पुलिस हमारा ज़ाती सामान ले गई है, इस सामान की रसीदें भी मौजूद हैं, जो भी उनके पास सामान था, दीगर चीज़ें। अब वो फ्लड रिलीफ की क्या है, कोरोना रिलीफ का क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुलेल वहाँ से बरामद हुई है और डंडे भी बरामद हुए हैं। तो अब ये जो है अब इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि ये गुलेल कहाँ बनी, किसने बनाई, किस तरह बनाई गई ये गुलेल, इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हुई गुलेल से, क्या ये मुल्की देसी साख्ता गुलेल है या ये कहीं मतलब कि यूरोपियन साख्ता कोई गुलेल है, कौन सी गुलेल है, किधर बनी, किस सूबे में ये गुलेल बनी। अली अमीन गंडापुर और उनके साथी जो हैं ये जो गुलेलें हैं ये क्या वो रोज़ अपने साथ रखते हैं, इनसे लेस होते हैं, किस जगह पे लगाते हैं,
ان غلیلوں کے اندر کیا کون سے پتھر استعمال ہوتے ہیں, کیا غلیل گلے میں ڈال کے جو ہے دہشت پھیلائی ہے علی امین گنڈا پور, ہو سکتا ہے کہ علاقے میں اس کے بندے گلے میں غلیلیں ڈال کے پھرتے ہوں اور دہشت پھیلتی ہو. تو یہ ساری چیزیں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ تحقیقات کرے گی اور چیزیں سامنے آئیں گی. باقی پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اب اور کوئی پی ٹی آئی سی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی اب ایک ہی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, اور کسی قسم کا پی ٹی آئی سے ہم کوئی سیاسی اتحاد نہیں کریں گے. یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, اب پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی نہیں, اب صرف ایک پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. اور یقیناً یہ ساری باتیں وہ عوام کے جو سپورٹ ان کو مل رہی ہوگی پورے صوبے میں جو پھر رہے ہیں بڑے بڑے, کیا پتا وہ جلسے بھی جلدی کریں اور پتہ چل جائے اور واضح پیغام دے دیں میرے خیال میں کہ وہ پی ٹی آئی ختم کر دی انہوں نے اور اب بس پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پیچھے عوام کھڑی ہے. تو یہ دو خبریں خیبر پختونخوا سے بڑی امپورٹنٹ تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. باقی مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اب دیگر چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا. کراچی میں ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے ہو گئی ہے, پر اس میں جو چیز ہے کہ گزشتہ روز یہ 140 روپے کلو تھے ٹماٹر, آج جو ہے وہ 200 روپے کلو مل رہے ہیں ٹماٹر. ایک روز میں 60 روپے کا اضافہ ہو گیا. باقی پٹرول جب سے مہنگا ہوا ہے اس کے بعد سے ڈیزل مہنگا ہوا ہے, یہ خدشہ تھا کہ چیزوں میں مزید جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے پوری قوم متاثر ہو رہی ہے. اب ڈالر کا بھی روز آ رہا ہے کہ جی انٹرا بینک میں بھی اتنے پیسے اضافہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب تک مہنگائی کو ہم قابو نہیں کریں گے تو بہت سارے مسائل ہیں جو عوام کے لیے رہیں گے. حکمرانوں کے مسائل ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہوتے ہیں, یہ مہنگائی شہی جو ہے نا یہ حکمرانوں کے مسائل نہیں ہوتے. آپ سرکاری گاڑیاں بھی دیکھیں نا, کہیں پہ اگر سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں نا وہ سٹارٹ کھڑی ہوتی ہیں. پٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے وہ جو صاحب ہے بس وہ اے سی پہلے لگا کے رکھنا کہ گاڑی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جب صاحب آ کے بیٹھے ہیں, اور وہ جو ہے اس کی قیمت کون ادا کرتے ہیں, اس پٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ بھٹے پہ مزدوری کرنے والے عام لوگ, عام پاکستانی شہری جو ہے وہ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی اس وقت مشکل ہوئی ہے وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. لیکن جو پروٹوکول ہونا چاہیے, گاڑیاں آنی چاہیے, اس لیے کہ اس سے کم از کم جو ہے نا وہ ریپوٹیشن ملک کی بہتر ہوتی ہے. پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی کیسے زبردست لمبے لمبے پروٹوکول پھر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی میں نے ایسے وزیروں, امیروں, مشیروں کے پروٹوکول نہیں دیکھے. ساری عمر مغرب میں گزر گئی ہے, کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جناب 4 گاڑیاں جا رہی ہیں, 5 بندے جا رہے ہیں, گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے. کبھی نہیں دیکھا کسی ترقی یافتہ ملک میں کہ اس طرح کے پروٹوکول ہوں ہر افسر کے. ہاں کچھ جو امپورٹنٹ شخصیات ہوتی ہیں ان کے ضرور ہوتے ہیں, سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ بڑی ہیں, ضروری ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ جناب کہ لندن کا ڈی سی جا رہا ہے, لندن کا اے سی جا رہا ہے, مانچسٹر کا مجسٹریٹ جا رہا ہے, میلان کا جناب وہ تحصیلدار کون ہے, اور بارسلونا کا جو ہے گرداور جو ہے اس نے زمینیں کیا, مطلب یہ کہیں پہ بھی کسی ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فلانے افسر کی گاڑی ہے. اور یہاں پہ جناب آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے کتنے ارب کی نئی گاڑیاں خریدی کہ کیونکہ بیوروکریسی کو دینی ہے. جی آخر میں جو بچی ہے جس کے اوپر مبینہ طور پہ تشدد ہوا, رضوانہ, اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. آؤٹ ریج ہوتی ہے جب اسی قسم کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, اور بہت سارے اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز بھی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر ولاگز بھی ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ چیز سائڈ پہ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے معاشرتی رویے کیا ہیں, ہم لوگوں کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں, ہم انسانوں کو, جانوروں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ہم سب کو اپنے جو ہے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئے روز کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کیوں قابل قبول ہیں. مطلب کیوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسانوں کے معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہوں. ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کے بچے کو نوکر رکھ لیا جاتا ہے. اپنے 30 سال کے بیٹے کے لیے جناب گھر میں 10 سال کا نوکر رکھا ہوا ہے جو اس کے لیے روٹیاں بناتا ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ جن کے اپنے گھروں میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے پکتی ہے, ان سے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ کھانا بنا دو, وہ کھانا بنا دو, یہ چیز لے آؤ, وہ چیز لے آؤ. تو کیا یہ ضمیر ہمارا مانتا ہے؟ کسی بھی آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں, ریسٹورنٹ سے باہر نکلیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر شاید 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل سے ان کو مل رہی ہو.
تو ہمیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اوور آل جو پورے معاشرے کی سائیکی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی قصور میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو ریسٹورینٹس وغیرہ پہ آپ جائیں تو وہ آپ نے جو ملازم ہوتا ہے اس کو بچہ اٹھا کے سائڈ پہ بٹھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو رضوانہ ہے نا, یہ رضوانہ یہ صرف وہ ایک اس کی وکٹم نہیں ہے, وہ جس مبینہ طور پہ جس فیملی کے ساتھ تھی, وہ اس پورے معاشرے کی جو ہے وکٹم ہے. اور اس میں ہم سب کا کردار ہے, میرے سمیت ہم سب کا کردار ہے. ہم سب نے اس کو تبدیل کرنا ہے, ان معاشرتی رویوں کو. انسانوں کے معاشرے میں کم از کم انسانوں جتنی جو ہے عزت تو دی جائے نا. اشرف المخلوقات ہیں انسان, ہم یہ کہتے نہیں تھکتے. تو یہ کیسا ہے, کیسے یہ ممکن ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو جائیں. تو اس میں ہم سب کا قصور ہے. کہاں پہ ہماری کمی ہے, کہاں پہ ہماری کوتاہی ہے, آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں, شاید کوئی حل نکل آئے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.